إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جو کچھ ہے عہدے ہیں، دولت ہے، جاگیریں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، سرداریاں ہیں، عہدے ہیں، تخت اور تاج اور حکومتیں ہیں، یہ سب کے سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. یہ ہمیشہ نہ کسی کے پاس رہی ہیں نہ رہتی ہیں. دنیا جب سے بنی ہے پتہ نہیں کتنے کروڑوں بادشاہ آئے، سب کے سب ایک ایک ہو کر مر گئے اور آج ان کی قبروں کا نام و نشان بھی نہیں ہے. نہ ان کا تخت رہا، نہ ان کا تاج رہا، نہ ان کی شان و شوکت رہی، نہ ان کی عزت رہی، نہ ان کا روب اور دبدبا رہا. ختم ہو گئے. آج تاریخوں میں بھی ان کا نام نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، چھوٹ جانے والا ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، جہنم کی آگ کبھی بجھے گی نہیں. جنت بھی ہمیشہ ہے، جہنم بھی ہمیشہ ہے. لیکن دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی عزت ختم ہو جائے گی. آج کوئٹہ کا شہر بلوچستان کا سب سے عالی شان، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مرکزی شہر شمار ہوتا ہے. ایک دن آئے گا کہ کوئٹہ بھی ختم ہو جائے گا، پشاور بھی ختم ہو جائے گا، کراچی بھی ختم ہو جائے گا، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور بھی ختم ہو جائے گا. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، اس دنیا کا نام و نشان مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 جگہ، 20 نہیں سینکڑوں جگہ اس دنیا کے ختم ہو جانے کو بیان کیا ہے اور آخرت کے باقی رہنے کو بیان کیا ہے. اور سب سے زیادہ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ ان بندوں نے دنیا میں جا کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا ہے. انہوں نے جا کے عہدوں کی دوڑ لگانی ہے، انہوں نے جا کے سیٹوں کی دوڑ لگانی ہے، انہوں نے جا کے عزت اور حکومت کی دوڑ لگانی ہے، انہوں نے جا کے
پراپرٹیوں کے لیے آپس میں لڑائیاں کرنی ہیں، انہوں نے جا کے مال پیسے کو زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دنیا کا اتنا گھٹیا پن اور دنیا کا فانی ہونا، دنیا کا عارضی ہونا، دنیا کا وقتی ہونا اور دنیا کا ایک دن ختم ہو جانا اور تباہ ہو جانا اتنی دفعہ بیان کیا ہے، اگر کوئی دھیان سے قرآن پڑھے تو اسے حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو کتنی دفعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ اور یہ فرماتے ہیں القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة۔ بھرا پڑا ہے قرآن اس بات سے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا سارا معاشرہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ جس کو اللہ نے گھٹیا کہا، جس کو اللہ نے حقیر کہا، جس کو اللہ نے ذلیل کہا، جس کو اللہ نے خسیس کہا، جس کو اللہ نے بچوں کا کھیل کہا، آج سارے اس میں گرفتار ہیں۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب کے سب دنیا کمانے، دنیا بنانے، دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کا شوق اتنا چڑھ گیا کہ دین ہی کو خیر بات کہہ دیا، دین ہی کو خیر بات کہہ دیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن صرف اس لیے اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ڈالے ہوئے کہ اگر یہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھے گا، کالج میں نہیں پڑھے گا، کسی اسکول میں نہیں پڑھے گا تو یہ تو مدرسے میں جا کے ملا بن جائے گا، ملا بنے گا تو 10,000 کی تنخواہ پائے گا، تو 10,000 سے کیسے گھر چلے گا، 15,000 سے کیسے گھر چلے گا، اسکول میں پڑھے گا، کالج میں پڑھے گا، یونیورسٹی میں پڑھے گا تو 50,000 تو تنخواہ کہیں گئی نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ کی تنخواہ پائے گا۔ جب 2 لاکھ روپے تنخواہ لائے گا تو کتنا اچھا گھر چلے گا، کتنی اچھی زندگی گزرے گی، کتنے مزے ہوں گے۔ صرف اس شوق میں امت مسلمہ نے اپنے بچوں کو علماء سے کاٹ دیا، حافظوں سے کاٹ دیا، قاریوں سے کاٹ دیا، مدرسوں سے کاٹ دیا، اور بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور بے دینوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے ہمارے بچوں کو ڈانسر بنا دیا، ہمارے بچوں کو سنگر بنا دیا، ہمارے بچوں کو کھلاڑی بنا دیا، ہمارے بچوں کو ایکٹر بنا دیا، ہماری ماؤں بیٹیوں کو بے حیا بنا دیا، بے پرد بنا دیا۔ آج آپ کے پاکستان
ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کے اسکولوں میں اور کالجز میں ڈانس سکھایا جاتا ہے، رقص سکھایا جاتا ہے، ناچنا سکھایا جاتا ہے، لیکن مسلمان اپنے بچے اسکولوں سے نکال نہیں رہے، کالجوں سے نکال نہیں رہے، اس لیے کوئی بات نہیں، اگر ڈانسر بھی بن گیا تو کوئی حرج نہیں، چاہے دین قربان ہی ہو جائے، لیکن ہمیں تو نوکری چاہیے، ہمیں تو بڑی تنخواہ چاہیے، ہمیں تو مال پیسہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی محبت نے امت مسلمہ کو اللہ سے بھی کاٹ دیا، اللہ کے نبی سے بھی کاٹ دیا، آخرت سے بھی کاٹ دیا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھاگی جا رہی ہے دنیا دولت کی طرف، پیسے کی طرف، عہدے کی طرف، کرسی کی طرف۔ ابھی الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا کتنی گہما گہمی تھی، لوگ کرسیوں کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، بڑے بڑے معزز لوگ جو اپنے گھروں سے کبھی نکلتے ہی نہیں ہیں، غریبوں سے ملنا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن کرسی کے شوق میں، عہدے کے شوق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی گلیوں میں پھر رہے تھے اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہیرون کا نشہ اتنا بڑا نشہ نہیں ہے، چرس کا نشہ اتنا بڑا نشہ نہیں ہے، نسوار کا نشہ اتنا بڑا نشہ نہیں ہے، شراب کا نشہ، افیون کا نشہ اتنا بڑا نشہ نہیں ہے جتنا بڑا نشہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے۔ فرعون سمجھتا نہیں تھا کہ میں انسان ہوں، اپنے آپ کو کیوں رب کہتا تھا؟ کیا اس کو پتا نہیں کہ مجھے پیشاب بھی آتا ہے؟ کیا اللہ پیشاب کرتا ہے؟ فرعون کو پاخانہ بھی آتا تھا، پیشاب بھی آتا تھا، نیند بھی آتی تھی، تھکن بھی ہوتی تھی، اور درد بھی ہوتا تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی، بیماری بھی ہوتی تھی، کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے، بال بھی بڑے ہو جاتے تھے، پھر وہ بال کاٹتا تھا، ناخن بڑے ہو جاتے تھے، ناخن کاٹتا تھا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھیں، اس کے باوجود بھی کرسی کا نشہ ایسا نشہ ہے، کرسی کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ وہ یوں بھی کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ پھر کیا ہوا؟ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے کرسی کے نشے میں آ کے خدائی کا دعویٰ کیا تو تیرا رب جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر کسی کے دل میں کوئی عقل ہے، اگر کسی میں کوئی خدا کا خوف ہے تو اس کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس دنیا کا بادشاہ، اس دنیا کا کرتا دھرتا، اس دنیا کا فاعل حقیقی، اس دنیا کا حقیقی شہنشاہ، سب بتائیے کون ہے؟ سب بتائیے کون ہے؟ سارے نہیں کہہ رہے۔ اس دنیا کا شہنشاہ کون ہے؟ اس دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، ناکامی اللہ دیتا ہے، رزق روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے جس کے لیے وسیع روزی لکھی ہے اس کے لیے ایم پی اے اور ایم این اے بننا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کی روزی اللہ نے وسیع لکھی ہے اس کو وسیع روزی مل کے رہے گی، اور جس کے لیے اللہ نے فاقے لکھے، بھوک لکھی، دنیا اور تنگ دستی لکھی، اس کے لیے غربت لکھی، وہ سب کچھ پا کر بھی فاقے اٹھائے گا اور بھوک اٹھائے گا، تکلیفیں اٹھائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، بڑی ان کے پاس دنیا ہے، لیکن اللہ نے ایسی بیماریاں لگا دی ہیں کہ وہ روٹی بھی نہیں کھا سکتے، چاول بھی نہیں کھا سکتے، دودھ بھی نہیں پی سکتے، دہی بھی نہیں کھا سکتے، مکھن بھی نہیں کھا سکتے، تیل بھی نہیں کھا سکتے، آئل بھی نہیں کھا سکتے، گوشت بھی نہیں کھا سکتے، ابلی ہوئی سبزیاں وہ کھاتے اور پانی پیتے اور گزارا کرتے ہیں، حالانکہ وہ ارب پتی ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ ان کو سب کچھ کھلا رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، ان کے کھانے ہم دیکھتے تھے، وہ ایسے کھانے کھاتے تھے کہ ایسے کھانے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو لکھے اس کو وہ مل کے رہتا ہے۔ یہ ہماری بدگمانی ہے کہ اگر ہم بچوں کو دین پڑھائیں گے اور دین کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بیچارے پتہ نہیں دھکے کھائیں گے، پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ان کے پاس لوگ پڑھنے آتے تھے، تو ایک نوجوان بچہ کوئی 14-15 سال کا، وہ بچہ بھی امام صاحب کے پاس آ کے درس میں بیٹھ جاتا تھا۔ ذہن اچھا تھا، امام صاحب کو اس کا شوق بڑا اچھا لگا، اس کو قریب کیا، اس کو پڑھانا شروع کیا۔ اور لیکن اللہ کی شان، اس کے وہ تھا یتیم، والد اس کا فوت ہو گیا تھا، امام ابو یوسف کا والد فوت ہو گیا تھا۔ تو ان کی جو والدہ تھی وہ تھی غریب، تو ان کی والدہ ان کو روزانہ بھیج دیتی مزدوری کے لیے کہ تم جاؤ جا کے مزدوری کرو تاکہ گھر کا خرچہ تو چلے۔ یہ مزدوری کرنے کی بجائے امام صاحب کے پاس آ جاتے اور آ کے بیٹھ جاتے، اور شام کو جا کے خاموش کھڑے ہو جاتے۔ امی کہتی بھائی مزدوری کو، مزدوری نہیں کی، مزدوری نہیں ملی، لہٰذا ماں خاموش ہو جاتی۔ جب کئی دن ایسے ہوا تو ایک دن ماں نے کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ کیوں نہیں تمہیں مزدوری ملتی؟ مزدوری ضرور ملے گی۔ امام ابو یوسف نے جو بھی بچے تھے امام اعظم ابو حنیفہ سے آ کے کہا کہ حضرت میری ماں اب سختی کر رہی ہے اور مجھے آپ کے پاس درس میں آنے سے روک رہی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا ایک مزدور کو جتنی مزدوری ملتی ہے وہ میں تمہیں دے دیا کروں گا، بس تم آ کے میرے پاس پڑھ لیا کرو، دین پڑھ لو گے، اللہ دین کی برکت سے تمہیں عزت دے گا۔ لہٰذا جو مزدوری ملتی تھی تو وہ مزدوری ان کو دے دیا کرتے تھے۔ ماں کو کسی نے بتایا کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ کسی مولوی کے پیچھے لگ گیا ہے، کسی مولوی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی نوجوان تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے، کوئی چلے کے لیے ارادہ کر لے، 4 مہینے کے لیے ارادہ کرے، تو یہ لبرل لوگ اور یہ بے دین لوگ اور یہ سردار قسم کے، نواب قسم کے، چودھری قسم کے، دنیا دار قسم کے لوگ اپنے بچے کو روکتے ہیں کہ تم مولوی کے ساتھ بیٹھنے شروع ہو گئے ہو، تم بھی مولوی بن جاؤ گے۔ چنانچہ اسی طرح امام ابو یوسف کی ماں کو بھی کسی نے آ کے یہ پٹی پڑھائی کہ آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا ایک مولوی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ کہا اچھا کہاں بیٹھتا ہے وہ مولوی؟ کا فلاں جگہ۔ اب اس کی ماں غصے میں بھری ہوئی آئی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، شاگردوں کا مجمع لگا ہوا تھا، تو اس نے پیچھے سے دور سے پکارا اور کہا میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں آپ سے، آپ نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا ہے، میرے بیٹے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے، میرا بیٹا کمائے گا تو ہمارا گھر چلے گا، آپ کیوں میرے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کے رکھتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑتے اس کو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے فرمانے لگے یا حاضی، او اللہ کی بندی، انی ارا ان ابنکی یأکل الفالوزج بدہن الفستق علی مائدۃ الملک۔ او اللہ کی بندی، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ کھا رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا انک شیخ قد خرفت، آپ اصل میں عمر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے نا، اس لیے پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ میرا خاوند تھا دھوبی، امام ابو یوسف کا جو والد تھا وہ دھوبی تھا، کہ میرا خاوند تھا دھوبی، دھوبی کا بیٹا بھلا بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچ سکتا ہے، بادشاہ تک پہنچ سکتا ہے؟ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی اصل میں عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کی باتیں سنی تو مسکرا دیے، لیکن امام ابو یوسف سے کہا ڈٹے رہنا، ہٹنا نہیں، جمے رہنا، علم پڑھتے رہنا، دین پڑھتے رہنا، اللہ دین کی برکت سے تمہیں عزت دے گا۔ اللہ کی شان، زمانہ گزر گیا، ہارون رشید کا زمانہ آیا، ہارون رشید کا زمانہ آیا۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زلیخا سے کسی بات پہ انبن ہو گئی،
گرمی ہو گئی، میں تو شروع ہو گئی، منہ ماری اور بحث مباحثہ شروع ہو گیا. تو غصے میں آ کے ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا نکل جا میرے ملک سے، اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق. اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق، نکل جا میرے ملک سے. اب ہارون رشید کا جو ملک تھا اس وقت بہت بڑا تھا، سارا حجاز مقدس، سارا شام، سارا فارس، سارا ایران اور یہ سندھ کا اور بلوچستان کا علاقہ بھی ہارون رشید کے ماتحت تھا. اور یہ واقعہ ہے بغداد کا. اب غصے میں اس نے کہہ تو دیا لیکن پریشان ہونا شروع ہو گیا. ارے میں نے تو کہہ دیا کہ میرے ملک میں تم نے رات گزاری تو طلاق پڑ جائے گی، اب کیا ہوگا؟ جلدی سے اعلان کرایا اور علماء کو بلایا. سارے بغداد جو علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے مفتیوں، بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا اور کہا میں نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا ہے اگر تم نے میرے ملک میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق ہے، بتاؤ کیا ہوگا؟ سب نے کہا بھی طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ آپ کے پاس تیز میں تیز سواری ہے گھوڑا. اگر آپ بیوی کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھی بھگائیں تو آپ کے ملک سے وہ نکل نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ کا ملک تو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، لہذا طلاق پڑ گئی. جب سارے علماء نے مایوس کر دیا تو ہارون رشید کہنے لگا ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے یہاں پہ؟ ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے یہاں پہ؟ تو امام ابو یوسف ابھی نوجوان تھے، ابھی ان کی عمر بڑی نہیں تھی. بڑے بڑے علماء نے تو کہہ دیا کہ طلاق پڑ گئی. امام ابو یوسف جو نوجوان تھے ان سے کہا ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف فرمانے لگے یہ بڑے بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ کہا نہیں آپ بتاؤ کیا؟ کہ میرے نزدیک تو اگر یہ آپ کی بیوی مسجد میں رات گزار لے تو طلاق نہیں پڑے گی. اگر یہ مسجد میں رات گزار لے تو طلاق نہیں پڑے گی. ایک دم علماء کے کان کھڑے ہو گئے، علماء پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان کیسا عجیب فتویٰ دے رہا ہے. مسجد بھی تو اسی کے ملک میں ہے نا، کوئی باہر تو نہیں ہے. تو ہارون رشید کو ایک دم جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے تو ہارون رشید خوش ہو گیا، کہنے لگا کوئی دلیل تو دو. تو کہنے لگے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مسجدیں ہیں اللہ کی، کسی بادشاہ کی نہیں ہے. آپ کا ملک ہے لیکن مسجدوں سے باہر ہے، مسجد میں تو اللہ کا ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے. چنانچہ سارے علماء مطمئن ہوئے اور زلیخا نے وہ رات مسجد میں گزاری اور 3 طلاقوں سے وہ بچ گئی. ہارون رشید اتنا خوش ہوا کہ اس نے علماء کی ایک کمیٹی بنائی. اس علماء کی کمیٹی کا جو رئیس بنایا وہ امام ابو یوسف کو بنا دیا، قاضی القضات بنا دیا، قاضیوں کا بھی قاضی بنا دیا، چیف جسٹس بنا دیا. چنانچہ امام ابو یوسف اس کے دربار میں آنے لگے. ہارون رشید نے ان کو بہت قریب کر لیا. ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہارون رشید کے سامنے کوئی چیز آئی تو ہارون رشید نے وہ چیز آگے بڑھا کر امام ابو یوسف کو پیش کی. امام ابو یوسف کے سامنے جب وہ پلیٹ آئی تو امام ابو یوسف رونے لگے. ہارون رشید نے پوچھا امام صاحب آپ رو کیوں رہے؟ کہ استاد صاحب کی بات یاد آ گئی. کہ استاد صاحب کی بات کیا ہے؟ کہ میں دھوبی کا بیٹا تھا، غریب آدمی تھا، یتیم تھا، میری ماں مجھے کمانے بھیجتی تھی، امام ابو حنیفہ مجھے پڑھاتے تھے، میری ماں میرے استاد کو ڈانٹنے ان سے لڑنے آ گئی تو میرے استاد نے کہا تھا اری مائی مجھ سے لڑو نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پر فیروزے کے برتن میں پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ کھا رہا ہے. آج آپ نے فیروزے کے برتن میں پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ پیش کیا تو استاد کی بات یاد آ گئی، اس پہ رونا آ گیا.
ہارون رشید کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو پستے کے تیل میں تلا ہوا جو فالودہ ہے وہ ہمارے پاس بھی کبھی کبھی آتا ہے، ہمیشہ نہیں آتا، آج کئی دن کے بعد آیا تو اس لیے میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ پھر ہارون رشید کہنے لگے ہاں بے شک ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھیں دی تھیں جو سر میں نہیں بلکہ ان کے دل میں تھیں، وہ دل کی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، جس کے لیے اللہ نے عزت لکھی ہے وہ دین پڑھے دنیا پڑھے اسے عزت ملنی ہے، جس کے لیے اللہ نے جتنی روٹی سالن لکھا ہے اس کو اتنا مل کے رہنا ہے۔ لہٰذا دنیا کی وجہ سے اپنی نسلوں کو دین سے دور کرنا، اللہ سے دور کرنا، علم سے دور کرنا، اسلام سے دور کرنا، یہ بہت بڑی حماقت ہے اور یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ آج امت مسلمہ نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر کے بتائیے کیا کمایا ہے؟ کہ آج کی نسل، آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کا وہ ادب کرتے ہیں جو آج سے 50 سال 70 سال 80 سال پہلے ان پڑھ بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے۔ آج سے 50 سال پہلے لوگ پڑھے لکھے کم تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ماں باپ کا ادب کرتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، ماں باپ کی دعائیں لیتے تھے۔ اب جب سے یہ زیادہ پڑھ لکھ گئے تو کہتے ہیں یہ میرا باپ تو بیوقوف آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، دیہاتی آدمی ہے، احمق آدمی ہے، ہم ہیں پڑھے لکھے، ہمیں سب پتہ چلتا ہے۔ یوں اپنے باپ کا وہ تقدس پامال کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اپنے دین سے اپنی اولادوں کو کاٹ کر، اپنی نسلوں کو کاٹ کر، اپنے بچوں کو کاٹ کر امت مسلمہ نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے جیسے لوگ پہلے کبھی امت مسلمہ میں پیدا ہوتے تھے، ماؤں کی گودوں میں جنم لیتے تھے، ماؤں کی گودوں سے تیار ہوتے تھے، آج وہ تیار نہیں ہو رہے۔ آج غزہ میں امت مسلمہ پہ کیا بیت رہی ہے؟ روزانہ پتہ نہیں کتنی قیامتیں ان پہ برپا ہوتی ہیں، اور کتنے خاندان روزانہ ان کی بموں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور امت مسلمہ ایک محمد بن قاسم کی منتظر ہے، ایک صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، ایک خالد بن ولید کی منتظر ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح کی منتظر ہے، ایک سعد بن ابی وقاص کی منتظر ہے، ایک علی المرتضی جیسے بہادر کی منتظر ہے، اور ایک طارق بن زیاد جیسے کی منتظر ہے، ایک قتیبہ بن مسلم جیسے کی منتظر ہے۔ لیکن مسلمان ماؤں کی گودیں خالی ہو گئی ہیں، مسلمان مائیں آج با اولاد ہیں، لیکن با اولاد ہونے کے باوجود بھی بے اولاد اور بانج ہیں کہ ان کی گود سے وہ بچے تیار نہیں ہو رہے کہ جو اسلام کا جھنڈا سر بلند کریں، اسلام کی شان و شوکت کا باعث بنے، دنیا میں اسلام کے سر بلند ہونے کا باعث بنے۔ ہمارے بچے وہ تیار ہو رہے ہیں جنہیں ٹک ٹاک کے سوا کچھ نہیں آتا، ان کو یوٹیوب کے سوا کچھ نہیں آتا، ان کو فیس بک کے سوا کچھ نہیں آتا، ان کو پب جی اور ویڈیو گیم کے سوا کچھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو دین سے کاٹ دیا ہے۔ اس لیے آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے، اکثر آپ پختون بیٹھیں، آپ پختون قوم وہ قوم ہے جنہوں نے توڑے انگریزوں کے دور میں بھی ہار نہیں مانی، اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، انگریزوں سے بھی ٹکر لے لی، انگریزوں سے بھی لڑائیاں لڑ لی، اور پگڑی نہیں اتاری، داڑھی نہیں کٹوائی، اپنی بیٹی اور ماں کا برقع نہیں اتارا، اور نماز نہیں چھوڑی، اور برائی کی طرف نہیں گئے۔ آپ کے آباء و اجداد، آپ ان کی اولادیں ہیں، لیکن آج کوئی انگریز نہیں کھڑا ہوا گن لے کر آپ کے سر پر کہ داڑھی منڈاؤ ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، پگڑی اتارو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی اکثر نوجوان نسل نے پگڑیاں اتار دی ہیں، داڑیاں منڈا دی ہیں، اور دین سے دور چلی گئی ہے۔ کوئٹہ شہر میں بھی کتنے فیصد ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کوئٹہ شہر میں بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے۔ اتنا تنزل، اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے یہ ہمارے ساتھ بھی نہیں رہے گی،
آج سے 50 سال پہلے آپ سب کے گھر کچے ہوتے تھے. آج سے 60-70 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد کے گھر کچے ہوتے تھے. اب آپ نے بہت دنیا کما لی ہے, آپ کے گھر پکے ہو گئے, آپ بنگلوں میں رہنے والے بن گئے. آپ میں سے ہر ایک کے پاس گاڑی ہے, چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں, اور آپ کے پاس بہت سہولتیں آ گئی ہیں. لیکن آپ ذرا دین کو بھی تو چیک کریں کہ دین جتنا پہلے تھا اتنا آج باقی ہے. یہ آپ کے سڑکوں پہ, آپ کی سڑکوں پہ اتنے بڑے بڑے سائن بورڈ جس میں عورتوں کی تصویریں ہیں لگی ہوئی ہیں. کیا یہ سائن بورڈ یہاں پہ انگریزوں نے آ کے لگائے؟ کوئی امریکی آئے تھے, یا کوئی اسرائیلی یہودی آئے تھے, یا کوئی انڈیا سے ہندو آئے تھے جو لگا کے گئے ہیں؟ یہ آپ ہی کے تو لگائے ہوئے ہیں, یہی اسی علاقے والوں کے تو لگائے ہوئے ہیں. اتنا ہمارا دینی تنزل ہو گیا ہے. میرے دوستو, دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی, کسی کے ساتھ نہیں رہے گی. کام تو آئے گا دین, اور دین زندگی میں محنت اور کوشش اور قربانی سے آتا ہے. لہٰذا میں اور آپ یہ نیت کریں کہ دین کو سینے سے لگائیں گے. کس کو سینے سے لگائیں گے؟ سب بتائیے, کس کو سینے سے لگائیں گے؟ دنیا قربان کر دیں گے. دنیا کی وجہ سے ہم دین کو قربان نہیں کریں گے, دنیا قربان کر دیں گے, اس لیے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ہم تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آخرت کی تیاری کرنے کے لیے, دین سیکھنے, دین اوروں تک پہنچانے. مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے. تو کیا خیال ہے, دین کو سینے سے لگانے کی نیت کرتے ہیں نا, اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کی نیت کرتے ہیں نا, اپنے نسل کو دین سے جوڑیں گے نا, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو دین سے جوڑیں, علماء سے جوڑیں, علماء کے پاس بٹھائیں اور اہل اللہ کے پاس بٹھائیں, تبلیغ میں بھیجیں, اللہ کے راستے میں بھیجیں. اس سے ہمارا دین جو ہم سے کھو چکا ہے وہ ہمیں واپس ملے گا. اور جب دین آئے گا تو اللہ دین کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنائیں گے, ہماری آخرت بھی بنائیں گے. اور جب تک ہم دین پہ نہیں چلتے تب تک ہم اسی طرح کافروں کی مارے کھاتے رہیں گے, اسی طرح کفار کے ہاتھوں ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے. آپ دیکھیں نا, امت مسلمہ میں حالات کبھی کہیں شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کہیں شروع ہو جاتے ہیں. افغانستان میں حالات تھے, شام میں شروع ہو گئے, عراق میں شروع ہو گئے, یمن میں شروع ہو گئے, اب غزہ میں شروع ہو گئے, فلسطین میں شروع ہو گئے, اب لبنان میں شروع ہو گئے. ہر طرف امت مسلمہ پر حالات ہیں. شام اس ختم ہو چکا ہے, شام ختم ہو چکا ہے, غزہ ختم ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. ساری عمارتیں انہوں نے گرا دی ہیں, ہسپتال بھی گرا دیے ہیں. یہ امت مسلمہ کو اللہ چیک کر رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کے سب اللہ پاک کی طرف لوٹیں, اللہ پاک کی طرف آئیں, اپنی زندگی کو دین پہ لانے کی کوشش کریں, اللہ کو راضی کریں, گناہوں سے توبہ کریں. جتنے زندگی میں ہمارے گناہ ہیں ان سے ہم توبہ کریں. ہمارا نوجوان آج ساری رات موبائل پہ لگا رہتا ہے, اور ماں باپ کو اس کی ہوش ہی نہیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. لڑکیاں موبائل پہ لگی رہتی ہیں, لڑکے موبائل پہ لگے رہتے ہیں, اور ساری رات ان کی موبائلوں پہ گزرتی ہیں. نہ باپ کو احساس ہے, نہ ماں کو احساس ہے. جب یوں ہماری زندگیاں گناہوں سے ناپاک ہوں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے خوشیاں ملیں گی, اللہ کی طرف سے سکون آئے گا, اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں ملیں گی. پھر تو پریشانیاں آئیں گی, مسائل آئیں گی.
اس لیے ہم خود بھی اپنی ذات سے گناہوں سے پاک ہونے کی نیت کریں، اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، ہر مسلمان کو گناہوں سے بچانے کی نیت کریں۔ بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور زندگی کا مقصد مال کو اور دولت کو نہ بنائیں، زندگی کا مقصد بنائیں اللہ کی رضا کو۔ بھائی آپ دکان پہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ جی میں تو اللہ کو راضی کرنے جاتا ہوں دکان پہ۔ بھائی آپ کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کی رضا کے لیے کاروبار کر رہا ہوں۔ تبلیغ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بھائی آپ مدرسے میں بچے کیوں ڈال دیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ شادی کیوں کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا کو مقصد بنائیں۔ آج دنیا حاصل کرنے کی نیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نیکیوں میں بھی دنیا حاصل کرنے کی نیت ہے۔ لوگ عمروں پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ویڈیو بنا کے لاتے ہیں، تصویریں بنا کے آتے ہیں، لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے نبی کے روزے پہ سلام پڑھ رہا ہوں۔ ساری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہے دین لیکن اس کو دنیا بنا رہے ہیں۔ یہ دین ہے لیکن اس کو دنیا بنا رہے ہیں۔ اس لیے ان نیک اعمال سے جو برکات اور ثمرات مرتب ہونے چاہیے وہ برکات اور ثمرات مرتب نہیں ہو رہے۔ وہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، وہ اللہ کی نصرت نہیں آ رہی۔ ہر وقت بیت اللہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہر وقت مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لیکن امت مسلمہ کی طرف اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑ رہی۔ اللہ پاک امت مسلمہ کی مدد نہیں کر رہے، نصرت نہیں کر رہے، ان کے دشمن کو اللہ تباہ و برباد نہیں کر رہے، اس لیے کہ امت مسلمہ نے آج اپنے دین کو بھی دنیا بنا دیا ہے۔ میرے جیسا کوئی مقرر ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسی اچھی تقریر کروں کہ لوگ کہیں واہ واہ۔ کوئی قاری صاحب قرآن پڑھتا ہے، ایسی تلاوت کروں کہ قاری عبد الباسط کی یاد تازہ ہو جائے۔ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو لوگوں کی واہ لینے کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، حج پر حج، پیدر پہ حج کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نظروں میں بڑا حاجی بنوں، لوگوں کی نظروں میں بڑا بزرگ بنوں، اور آ کے لوگوں کو سناتے ہیں اللہ کا شکر ہے 15 حج ہو گئے میرے، 20 حج ہو گئے میرے۔ ایک بزرگ کہنے لگے پہلے کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کہاں ڈال؟ نیکی کر کہاں ڈال؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج کل کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ اللہ مقصد نہیں رہا، اللہ مطلوب نہیں رہا، اللہ منزل نہیں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود گواہی دے رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے میرے نبی تو اپنے صحابہ کو دیکھے گا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اور وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ تیرے صحابہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، یہ اس لیے بیعت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو بتاؤ میں ان سے راضی ہو گیا۔
ہماری منزل، ہمارا مقصد صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو سارے کام ہو گئے، اللہ راضی نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا تو بھائیو کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر کسی کے ساتھ دنیا میں مسائل ہیں، مقروض ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بیوی کے ساتھ لڑائی ہے، بچوں کے ساتھ لڑائی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہے، محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو بتائیے ان مسائل کا حل بھی کس کے پاس ہے؟ ابھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر کوئی آخرت کے بارے میں پریشان ہے، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، جنت ملے گی نہیں ملے گی، جب اعمال تولے جائیں گے وہاں کیا ہوگا، جب پل صراط کو پار کریں گے وہاں کیا ہوگا، جب محشر میں پیشی ہوگی وہاں کیا ہوگا۔ اگر کسی کو یہ ٹینشن ہے، یہ فکر ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حساب کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ اس کے بیڑے پار کرے گا، اللہ اس کو کبھی ناکام اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم اور آپ منزل بنائیں، اللہ کو مقصد بنائیں، اللہ کو رضا حاصل کریں اللہ کی، اور خوش کریں اللہ کو، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود بھی اپنی زندگیاں دین پر لائیں، گناہوں سے بچائیں، اور اپنے سارے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی نیت کریں۔ یہ جتنے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ بچے آپ کو اچھے لگ رہے نہیں لگ رہے؟ اگر اس کی جگہ ان کے گلوں میں ٹائیاں ہوتی، ان کی ٹانگوں پہ بجائے شلوار کے پینٹیں ہوتی، اور انہوں نے کوٹ پہنے ہوتے، ان کے سر ننگے ہوتے، اور ان کے آدھے سر گنجے اور آدھے سر پہ بال ہوتے، بتاؤ اس وقت ان کے چہرے نورانی ہوتے یا اب ان کے چہرے نورانی ہیں؟ کتنے خوش قسمت ہیں بچے جن کو اللہ نے اپنے سارے قرآن کو سینے میں لینے کی سعادت دی ہے۔ سارا قرآن ان کے سینے میں آ گیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت میں ایک محل ہے جو مرجان موتی کا بنا ہوا ہے، اور وہ ریان نامی ایک دریا ہے، اس کے کنارے پر ہے۔ دریا کے کنارے پہ فضا اور آب و ہوا اچھی ہوتی ہے نا، یہ مرجان کا محل دریا کے کنارے پر ہے، اس دریا کا نام ریان ہے۔ اس محل کے 70,000 دروازے ہیں، اور یہ سب کے سب سونے اور چاندی کے ہیں، اور وہ کسی کو نہیں ملے گا، صرف حافظ قرآن کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی خوش قسمت ہے ان کی مائیں، کتنے خوش قسمت ہیں ان کے باپ، کتنے خوش قسمت ہیں ان کے بھائی، کتنی خوش قسمت ہیں ان کی بہنیں، کتنے خوش قسمت ہیں ان کے رشتہ دار کہ ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں ایک حافظ قرآن تیار ہو گیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے، حافظ قرآن کے، آپ سارے سن رہے ہیں، آپ سارے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے تیرے جاننے والوں، تیرے عزیزوں رشتہ داروں میں سے جو جہنمی ہیں، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، تم جاؤ ان میں سے 10 کو انتخاب کر کے لے آؤ، تمہاری سفارش پہ ان کو جہنم سے نجات دے کر جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی جہنمیوں میں کھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا بھانجا، بھتیجا، اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے میرے تایا کہاں ہیں، میرے چچا کہاں ہیں، میرے پھوپھا کہاں ہیں، میرے خالو کہاں ہیں، میرے ماموں کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں، میرے باپ کہاں ہیں، اور وہ جہنمیوں کی صفوں میں ہیں، جہنم کو دیکھ دیکھ کے کانپ رہے ہیں۔ یہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ ان کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر، اللہ اس کی سفارش پہ ان کو جنت دے دے گا۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بیٹے بھی حافظ، بیٹیاں بھی حافظ، ان کی ماں بھی حافظ، ان کے باپ بھی حافظ، ان کے چچا اور تایا بھی حافظ، ان کے بھتیجے اور بھانجے بھی حافظ، ان کے مرد ان کی عورتیں بھی حافظ. کتنے خوش قسمت ہیں وہ. اس کتاب میں نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے خود حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حافظ، ان کے والد بھی حافظ، ان کی والدہ بھی حافظہ، ان کی دادی بھی حافظہ، ان کے چچا بھی حافظ، ان کے تایا بھی حافظ، ان کے بھانجے بھی حافظ، ان کے بھتیجے بھی حافظ، مرد عورتیں سب کے سب حافظ. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب ان کی دستار بندی ہوگی، اب یہ حافظ بنے ہیں، لیکن بیٹھیں گے تو کسی مدرسے میں نا بھائی 10 بچے لے کے بیٹھ جائیں گے، وہاں قرآن پڑھائیں گے اور کیا کریں گے؟ کون سی پاکستان میں حکومت کریں گے؟ کون سے وزیر اعظم بنیں گے یا صدر بنیں گے؟ کون سے یہ لاکھوں کروڑوں کمائیں گے؟ میرے دوستو، میرے آپ کے سامنے لاکھوں کروڑوں کی قیمت ہے، ہمارے سامنے نیکیوں کی قیمت نہیں ہے، ہمارے سامنے آخرت کی قیمت نہیں ہے، ہمارے سامنے جنت کی قیمت نہیں ہے. اس لیے یہ وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس لیے آپ سارے بھائی یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی اپنے اس گھر کے تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. قاری نقیب اللہ صاحب کے حوالے کریں اپنے سارے بچے، تاکہ آپ کو بھی ایسے ہی وہ حافظ بنا کے دیں، نیک بنا کے دیں. تو کون کون اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. پکی نیت ہے نا؟ کچھ ابھی ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، یا تو ان کے بچے ہی نہیں ہیں یا وہ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہتے. دیکھو نا، بچوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. اب ان کی پتہ نہیں کب شادیاں ہوں گی، کب بچے ہوں گے، لیکن ہاتھ کھڑے کر لیے انہوں نے. تو بھئی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے نا، عالم بھی بنائیں. اللہ توفیق دے تو عالم بھی بنائیں، اللہ توفیق دے تو دین کا داعی بھی بنائیں، اللہ توفیق دے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھا کے اس کو اللہ والا بھی بنائیں. یہ چیز آپ کو کام آئے گی قبر میں. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے، قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے سب بچے بڑے بڑے افسر، ایسے لوگ بھی ہوں گے. سارے بچے بڑے بڑے افسر، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک پروفیسر، اور ایک سیاست میں چلا گیا تو MP بن گیا، MNA بن گیا، جیسے کیسے دھاندلی کے ساتھ بھی بن گیا. ایسے بھی ہوگے سارے بچے بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے افسر، لیکن وہ بیچارے رو رہے ہوں گے کہ ہائے ان میں سے کوئی بھی ایسا تو ہے نہیں جو مجھے جہنم سے بچائے. اور قیامت کے دن وہ بھی ہوں گے جن کے بچے حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے. وہ اتنے حشاش بشاش ہوں گے، اتنے حشاش بشاش ہوں گے، اتنے خوش باش ہوں گے کہ دنیا ان کو دیکھ کے رش کرے گی کہ ہائے یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، انہوں نے کتنے اچھے فیصلے کیے کہ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنایا، اللہ والا بنایا. آج ان کے لیے جنت کے فیصلے ہونے والے اور میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ. فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ. ذرا غبار کو چھٹنے تو دو، ذرا یہ زندگی کا پردہ پھٹنے تو دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا. آج لوگ تانے دیتے ہیں. میں مدرسے میں پڑھنے گیا تو میرے والد صاحب کو میرے ماموں تانے دیتے تھے، میرے ماموں تانے دیتے تھے. تم نے بچے کو مدرسے بھیج دیا، مولوی بنے گا. خدا کے بندے، ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہا تھا، خواہ تم نے نکال کے وہاں بھیج دیا اس کو. تانے دیتے تھے. لیکن یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نے کمایا اور کس نے کھویا. اس لیے خوش قسمت ہیں ان بچوں کی مائیں، خوش قسمت ہیں ان بچوں کے باپ، اور خوش قسمت ہیں یہ خود بچے بھی، اور خوش قسمت ہیں وہ سارے مائیں، وہ ساری مائیں، سارے باپ جن کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے مدرسے کا جو طالب علم ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، جب وہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اللہ
اللہ اکبر، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں مدرسے کے طالب علم کے لیے، اسکول کے طالب علم کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے، مدرسے کے طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں۔ اور ہواؤں میں پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں طالب علم کے لیے۔ اور کتنی قربانی اور مشقت کے ساتھ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو یہ ویڈیو نہیں بنا رہے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ ایک آدمی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو دال روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے، ایک غریب آدمی کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں ان مدرسوں میں 400 500 1000 2000 بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو روٹی بھی مدرسہ دیتا ہے، ان کو سالن بھی مدرسہ دیتا ہے، ان کو صابن بھی مدرسہ دیتا ہے، ان کو پانی بھی مدرسہ دیتا ہے، اسی مدرسے کا بجلی کا بل بھی آتا ہے، گیس کا بل بھی آتا ہے۔ بتائیے یہ کہاں سے ہوتا ہوگا؟ کتنی بڑی قربانی ہے یہ، کتنی بڑی قربانی ہے یہ۔ خدائے پاک کی قسم، اگر یہ علماء اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا کر، اپنے بچوں کے پیٹ کو کاٹ کر، اپنی خواہشات کو دبا کر اگر یہ مدرسے کھول کے نہ بیٹھے ہوتے، اگر یہ بھی جا کے پی ایچ ڈی کر کے ایم فل کر کے کسی کالج کے پروفیسر بن جاتے، کسی کالج میں لیکچرار بن جاتے، تو بھائیو آپ کے بچوں کو کون قرآن پڑھاتا؟ اور ہماری نسلوں کو کون قرآن پڑھاتا؟ ہماری نسلوں کو کون دین سکھاتا؟ دعا دیں ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان قاریوں کو، جنہوں نے اپنی خواہشات کو دبا کے، اپنی ضروریات کو دبا کے، تھوڑے پہ گزارا کر کے انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور بجائے اس کے کہ جا کے کالجوں میں بڑی بڑی نوکریاں کریں، مدرسے کی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر کے یہ ہمارے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ ایک عالم مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں آپ؟ 15,000 دیتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں، 8,000 دیتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، بہت پرانا عالم ہے، برس ہو گئے پڑھاتے ہوئے، چلے اس کو 18 دے دیں گے، 20 دے دیں گے۔ کل ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو بچوں کا خرچہ دیتا ہوں 30,000 اور خود بیوی کا خرچہ دیتا ہوں 20,000، 50,000 خرچہ دیتا ہوں بیوی کا اور بچوں کا، 50,000 روپے ہر مہینے دیتا ہوں میں اپنی بیوی کو اور بچوں کو۔ تو میں نے کہا بچے 30,000 کا کیا کرتے ہیں؟ کا فیسیں، اسکول کی فیسیں بھرتے ہیں۔ بیوی 20,000 میں کیا کرتی ہے؟ کہ کوئی کپڑے چاہیے، کوئی جوتا چاہیے ہو تو ہر مہینے 20,000 اس کو دیتا ہوں۔ کیا ان مولویوں کی بیویاں نہیں ہیں؟ کیا ان مولویوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان علماء کے دلوں میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی ہوگی کہ میں بھی اپنے بچوں کو کبھی لے کے سیر کرانے چلا جاؤں، گھمانے چلا جاؤں، کوئی میں بھی ان کو کبھی اچھا کھانا کھلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں، آج ہمارے رشتے داروں میں شادی ہے، میں بھی اپنے بچوں کو اچھا لباس سلوا کے دوں، اپنی بیوی کو اچھا لباس سلا کے دوں۔ کیا ان علماء کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہیں؟ کیا ان کے ارمان نہیں ہیں؟ لیکن دعا دیں ان علماء کو جنہوں نے ساری خواہشات کو کچل کر دبا کر آپ کے بچوں کو دین سکھانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور انہی کی برکت سے دین زندہ ہے، انہی کی برکت سے دین زندہ ہے، انہی کی برکت سے اسلام کی شمع بجھ رہی ہے۔ ساری دنیا اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتی ہے، یہ علماء ہیں اور یہ تبلیغ والے ہیں اور یہ دین کی محنت کرنے والے، قربانیاں دینے والے ہیں، جن کی برکت سے آپ کا دین بچا ہوا ہے اور آپ کا اسلام ابھی باقی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں، انشاءاللہ ہم علماء کا ساتھ دیں گے، علماء کا اکرام کریں گے، علماء کو سنبھالیں گے، علماء کو عزت دیں گے، علماء کا اکرام کریں گے، اور اپنے بچوں کو حفاظ بنائیں گے، علماء بنائیں گے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، اللہ والا بنائیں گے، اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول بنائیں گے،
اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا اللہ والا بنے، لیکن خود بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے بچوں کے سامنے، خود بیٹھ کے بچوں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، اور خود بیٹھ کے بچوں کے سامنے روزانہ جیو پہ خبریں سنتا ہے۔ اب جیو پہ جو خبریں سنائی جاتی ہیں وہ ساری خبریں میوزک کے ساتھ سنائی جاتی ہیں۔ اب گھر میں ٹھکا ٹھک میوزک بج رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے یا کم از کم شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے۔ بھئی کیسے بنے گا؟ اور نہیں تو کم از کم ملا عمر بن جائے۔ تو جیو کی خبریں سن کر اور میوزک گھر میں چلا کر، گھر میں ڈرامے اور فلمیں چلا کے اور سگریٹ پی کے، کیا ہمارے بچے ملا عمر بنیں گے؟ کیا ہمارے بچے سلطان محمود غزنوی بنیں گے؟ کیا ہمارے بچے سلطان صلاح الدین ایوبی بنیں گے؟ محمد بن قاسم بنیں گے؟ یہ تو بیچارے ڈانسر سنگر بنیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، دین کی فضا بنائیں، کوئی گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں۔ آپ کے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں، محبت کا ماحول بنائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جملہ؟ آپ سمجھ گئے؟ اپنے گھروں میں کس چیز کا ماحول نہیں بنانا؟ ڈانٹ ڈپٹ کا، لڑنا، غصے ہونا، ناراض ہونا، اس کا ماحول نہ بنائیں۔ پیار کا ماحول بنائیں، اپنی بیوی سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں۔ اپنی بیوی کو نام لے کے مت پکاریں، اگر اس کا نام زینب ہے تو یوں نہ کہیں زینب، یوں نہ کہو۔ اپنے کسی بچے کے نام کے ساتھ اس کا نام ملا کے کہیں فلاں کی ماں میری پیاری، اس طرح سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ کو عائشہ نہیں کہتے تھے، یا عائشہ، یا حمیرہ، اس طرح پکارتے تھے۔ یہ پختون قوم میں بیویوں سے محبت کو عیب سمجھتے ہیں، بیویوں سے نرم سلوک کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا، طالب علم، اس کا والد آیا تو میں نے اس کے والد سے بات کی کہ آپ کا کتنا وقت لگا ہوا ہے تبلیغ میں؟ اس نے کہا 4 مہینے۔ تو میں نے کہا بیوی کو بھی لگوایا وقت؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں، وہ تیار نہیں ہے؟ کہا تیار ہے لیکن ہم نہیں لے جاتا ہے اس کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ بیوی ہے نا، بیوی کو دبا کے رکھا جاتا ہے۔ 4 مہینے لگے ہوئے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے بیوی کو دبا کے رکھا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیوی کو محبت نہیں دیتا تو بچے محبت کا سبق سیکھیں گے، بچے بھی یہی سیکھیں گے، بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ جب باپ اپنے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کا، لڑائی کا ماحول بنائے گا اور بچوں کی ماں کی بے عزتی کرے گا تو بچے بھی بے عزتی کرنا سیکھیں گے، اکرام کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بنائیں، دینداری کی فضا بنائیں۔ دینداری کا مطلب صرف پردہ نہیں ہے، دینداری کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، دینداری کا مطلب صرف تسبیح نہیں ہے، بلکہ دینداری کا مطلب محبت بھی ہے، الفت بھی ہے، آپس کا جوڑ بھی ہے، اور نرمی کا برتاؤ بھی ہے۔ غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا، یہ بھی دینداری ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک خادمہ ایک بڑی پلیٹ سرید کی بنا کر لا رہی تھی، سرید کی بڑی پلیٹ، اور بہت گرم تھا، وہ لا رہی تھی۔ اللہ کی شان،
اس کو ٹھوکر لگی اور وہ جو بڑی پلیٹ تھی گرم سرید کی وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اور نیچے تھا بچہ، چھوٹا بچہ، وہ جو گرم سرید کی پلیٹ اس کے اوپر گری تو وہ بچہ جل گیا اور فوت ہو گیا۔ جب وہ گرم سالن اور روٹی بچے کے اوپر گری اور وہ بچہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو امام زین العابدین نے اس خادمہ کو غصے سے دیکھا۔ جب غصے سے دیکھا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ لوگ جو غصے کو پیتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو زیادتی کرے ان کو معاف کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے میں نے غصے کو پی لیا، تمہیں معاف کر دیا اور تم پہ احسان کر کے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب یہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے۔ اگر بیوی نے چائے پھیکی دے دی تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، بیوی نے کپڑے استری نہیں کیے تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بیوی سے کہا مجھے 8 بجے اٹھانا، بیچاری بیوی بھول گئی، اس نے 8:15 بجے اٹھایا، گھڑی دیکھتے ہی اس کی کلاس لینا شروع کر دی۔ یہ گھر میں ماحول، دینداروں کے بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں دین کی فضا بنائیں، گھروں میں دین کی فضا بنائیں، محبت کا ماحول بنائیں۔ اس ماحول سے جو بچے تیار ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بنائیں گے؟ کون کون اپنے گھر میں غصے کو پیا کرے گا؟ کبھی غصے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ گھر میں غصے تو نہیں ہوا کریں گے نا۔ اگر بیوی نے چائے ٹھنڈی دے دی پھر کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے یا غصہ کریں گے؟ پھیکی دے دی تو کیا کریں گے؟ شوگر کے مریض کو میٹھی دے دی تو کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے یا پٹائی کریں گے؟ برداشت کریں گے۔ مشکل کام ہے یہ، لیکن یہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دین ہے۔ اگر یہ ہمارے گھروں میں ماحول ہوگا ہمارے بچے نیک بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، ہماری نسل کو ایک سبق ملے گا کہ میرے ابا ہر حال میں صبر کرنے والے تھے، میرے ابا کو کبھی کوئی تکلیف بھی ہوتی تھی تو اف نہیں کرتے تھے۔ اس سے سیکھیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے یہ سنتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں۔ بچے سنتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں۔ آپ بچے کے سامنے 1 گھنٹے کی تقریر کریں تو وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے گا، کھیلتا رہے گا، ہنستا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ بچے کو صحیح کر کے دکھائیں، وہ فوراً نوٹ کر لے گا، فوراً کیچ کر لے گا۔ پھر آپ سے پوچھیں کہ میں نے کیا کیا، وہ فوراً آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین کو زندہ کرنے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑنے، اللہ والوں کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔